کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل سودی معاملات کرنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سود خوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سود اسلامی معاشرے میں حلال ہے یا حرام؟ اور اس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل و قسط اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کی جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندے آپس میں محبت، اخوت، ایثار، ہمدردی، فیاضی اور امداد باہمی کے اصولوں پر زندگی گزار دیں، جبکہ سودی نظام کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسان میں دشمنی، نفرت، خود غرضی، مفاد پرستی، شقاوت، بے رحمی اور زبردستی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ یہ سود پورے کے پورے اسلامی نظام کی روح اور اس کی اسلامی تشخص کو قتل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو اتنے شدید ترین الفاظ میں متنبہ کیا ہے کہ اہل شرک کے علاوہ کسی دوسرے گناہ کے مرتکب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ قرآن کریم میں استعمال نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود خور جس طرح ایک ایک پائے کی خاطر اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے حقوق کو بھولتا رہا ہوتا ہے، ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے مال بڑھانے، گن گن کر رکھنے اور سنبھالنے میں مصروف ہوتا ہے، اس سے قریبی سے قریبی تعلق، رشتہ داری اور قرابت کا بھی کوئی پاس یا لحاظ نہیں ہوتا۔ اس مال پرستی کے باولے پن کا نشہ اللہ نے اس طرح کھینچا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوڑ کر باولا کر دیا ہو۔ انہیں اخلاقی، معاشری اور نفسیاتی نقصانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود بڑے واضح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ زمانہ جہالت اور ہدایت قرآن کے آنے سے پہلے جو لوگ ایسی حرکات کر چکے تھے، ان کے بارے میں تو نرمی کی کوئی گنجائش موجود تھی، لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے واضح احکام آنے کے بعد کوئی سود خوری بلکہ غلاظت خوری پر مصروف رہے تو اسے اپنا انجام اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھ لینا چاہیے۔ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا عادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کے خواب دریافت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور کہا ہمارے ساتھ چلو، چنانچہ ہم چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مناظر ذکر کر کے فرمایا، بالآخر ایک دریا پر پہنچے جس کا پانی خون جیسا سرخ تھا۔ دریا میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور کنارے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے پاس بہت سارے پتھر رکھ رکھے ہوئے تھے۔ تیرنے والا آدمی تیرتا رہتا، پھر پتھر والے کے پاس آتا اور اپنا منہ کھول دیتا۔ وہ شخص کھینچ کر ایسا پتھر مارتا کہ اس کے منہ میں داخل ہو کر اس کا لقمہ بن جاتا۔ وہ بھاگ کر دور چلا جاتا اور تیرتا رہتا، لیکن گھوم پھر کر اس کے پاس دوبارہ پہنچ جاتا اور اپنا منہ کھول دیتا۔ پتھر والا اس کے منہ پر اسی طرح پتھر مارتا۔ میں نے دونوں فرشتوں سے کہا، آج رات میں نے کئی عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، اور جس آدمی کے پاس آپ آئے تھے اور وہ تیر رہا تھا، اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے تھے، وہ سود خور تھا۔ واضح رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں جو شریعت میں اسی طرح دلیل ہوتے ہیں جس طرح دیگر احکامات الہی خواب ہی کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا فیصلہ کیا اور عملاً
ممکنہ اقدام بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج کر ان دونوں باپ بیٹے کو امتحان میں کامیاب کر دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب شریعت کا حصہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو 7 ہلاکت خیز گناہوں میں شمار کیا۔ ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاکت خیز گناہوں سے دور رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، الغ اور سود کھانا۔ زنا کاری انتہائی قبیح اور غلیظ فعل ہے، اور پھر کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ، بالخصوص والدہ کے ساتھ زنا کرنا تو قابل تصور حد تک بھیانک، قابل صد لعنت و نفرت حرکت ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں سود خوری اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود 73 قسم کا ہے، اور معمولی قسم کے سود کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی والدہ سے زنا کرے۔ اس لیے سودی لین دین اللہ تعالیٰ کے شدید غصے اور غضب کا سبب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی کے رہنے والوں میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے خود اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ سود اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر قابل ملامت و لعنت ہے کہ اس کے کاروبار سے متعلق کسی معنی میں شرکت، تعاون یا خدمت اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر اور سودی معاملہ لکھنے والوں پر، اور فرمایا سب برابر ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر مسلمان اپنا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنمی فعل سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔